آیت کے شروع کے حصے میں بیان کی گئی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کریں گے، پکڑ نہیں کریں گے تمہاری ایسی قسم پر جو لغو ہو۔ اب لغو قسم جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بے فائدہ لایانی قسم۔ ایک تو لغو یعنی قسم جو ہے اس کی مثال ایسے جیسے واللہ، باللہ، جیسے اللہ کی قسم جو ہے تکیہ کلام کے طور سے کوئی شخص کہہ رہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا تکیہ کلام یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی قسم۔ یا جیسے عرب میں جو لوگ ہیں واللہ، باللہ بار بار کہتے ہیں، یعنی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں واللہ، واللہ اللہ کی قسم بنا ہے، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اس کا معنی بھی اللہ کی قسم۔ اب ان کا تکیہ کلام ہی واللہ باللہ ہو جاتا ہے، تو اس سے ان کا کوئی دل کے اندر ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک تکیہ کلام کے طور سے جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے لغو قسم ہے۔ اس کے اوپر نہ تو کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ ہی کوئی پکڑ ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی تمہارے ذمے کوئی کفارہ بھی نہ ہوگا اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا ان قسموں پر جو یمین لغو، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور لغو ایسی قسم جیسے کہ جب میں نے آپ کو مثال دی کہ تکیہ کلام کے طور سے۔ اور ایک یمین لغو وہ ہوتی ہے کہ جو قسم اٹھاتا ہے انسان ایسے واقعات کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو ماضی میں ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور سے ایک شخص جو ہے کسی دوسرے شخص کے آنے کے بارے میں بات کرتا ہے اور قسم اٹھا کے بات کرتا ہے کہ میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو ہے خالد جو ہے وہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ موجود تھا۔ اب اس کا دل کے اندر یقین اور اعتقاد بھی یہ ہے کہ خالد وہاں پہ موجود تھا، لیکن بعد میں یہ اس کا کہنا قسم اٹھا کے جو اس نے کہا ہے یہ واقعہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور خالد وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو اب اس نے جو ماضی کا جو واقعہ جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھا کے بات کی ہے اور وہ جھوٹی نکلی ہے، تو یہ بھی یمین لغو ہے، چونکہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا ہو، نہیں، بلکہ اس کو ایک ایسی خبر ملی جو کہ خبر غلط ثابت ہوئی، تو یہ بھی یمین لغو ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کفارہ نہیں آئے گا اور اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو، کہ وہ قسمیں جو تکیہ کلام کے طور سے اٹھائی جائیں، یا وہ قسمیں جو ماضی کے کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی اٹھا کے قسم اٹھا کوئی خبر دے لیکن وہ خبر غلط ثابت ہو، تو یہ یمین لغو۔ پھر ایک یمین یا ایک قسم ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا اصل معنی ہوتا ہے ڈبونا، یعنی یہ وہ قسم ہے جو انسان کو ڈبو دیتی ہے، تو گویا ایسی قسم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کبیرہ گناہ ہے اور جس کے اوپر اس کو جو ہے سزا ملے گی، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ ایک ایسی قسم ہے کوئی شخص جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولے اور قسم اٹھا کے جھوٹ بولے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس پہ وہ قسم اٹھاتا ہے بھی وہ ماضی میں، اور قسم اٹھا کے جو ہے وہ بات کرتا ہے، تو یہ قسم اٹھا کے بات کرنا، کوئی خبر دینا جس کو وہ جانتے بوجھتے سمجھتا ہے کہ غلط خبر میں دے رہا ہوں، تو یہ ایسی قسم ہے کو یمین غموس کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کبیرہ گناہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وارد ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں۔ یعنی اس کے ایک مزید خطرناکی کی چیز یہ ہے کہ اگر کفارہ ہوتا تو یہ اس کا کفارہ دنیا میں ہو جاتا تو یہ بات ختم ہو جاتی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر جو ہے توبہ کرے، قسم اٹھا کے جھوٹ بولنا جو ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ جی، شہادت ہو یا کوئی قسم ہو، شہادت تو ہے بہت قسم کی بہت آگے بڑھی ہوئی شکل ہے، لیکن کوئی کسی چیز کے بارے میں خبر ہی دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ جھوٹی ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی ہلاکت کی چیز ہے۔ یعنی قسم اٹھا کے جھوٹ بولنا جو ہے یہ اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ پھر جانتے بوجھتے، پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں جو مستقبل میں پیش آئیں گے ان کے بارے میں قسم اٹھا کے جو انسان بات کرتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے جو میں کر رہا ہوں یہ سچی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، کہ ایسی یمین ایسی قسم جو کہ منعقد ہوتی ہے، کہ انسان اس بارے میں یقین رکھتا ہے اور اس کے اندر اس کو جو ہے پورا یعنی اس کو جزم ہے اور اس کو یقین ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سچی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی قسم بھی اٹھاتا ہے اور اس کا تعلق آئندہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لے، مثال کے طور سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا،
آئندہ زمانے میں فلاں کام کروں گا، اور دل کے اندر بھی اس کا ارادہ ہے کہ وہ کرے گا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے نام کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے، اب اگر وہ نہیں کرتا تو گویا یہ قسم کو توڑنے والا ہوتا. اگر کوئی شخص جو ایسی قسم کو توڑ دے تو اس کے اوپر جو ہے اس کو گناہ بھی ہے، اس کو استغفار بھی کرنا چاہیے، اور کفارہ بھی، یعنی اس کو کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو گویا اس آیت کے اندر جو کفارہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ان قسموں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو تم اپنے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے اٹھاتے ہو، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے تمہارا ان قسموں پر جن پہ تم جو ہے دل کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہو، ان پہ تمہارا مواخذہ ہوگا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جن کو تم مستحکم کرتے ہو، اور دل کے ارادے کے ساتھ ان قسموں کو تم جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں اٹھاتے ہو. اگر ان قسموں کو تم توڑو گے تو اس پہ تمہارا جو ہے مواخذہ ہوگا. اس کا مواخذہ کیا ہے؟ وہ آگے اس کا کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں، یا باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل میں عرض کروں.